السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ نے میری پہلے ویڈیو میں دیکھا، یہ واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر کا، اسی وجہ سے ابھی تک جو اس کے قاتل ہیں، صحیح قاتل جو ہیں، وہاں تک نہیں پہنچا جا رہا۔ آپ لوگوں کے سامنے اور ہم لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سب فیک ہے۔ پتہ نہیں لوگ یہ جرم کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سی آئی ڈی والوں نے آ کر جب تفتیش شروع کی اور انہوں نے یہ سی سی ٹی کیمرے نکالے ہیں، جب اس میں سب کچھ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سنجے جو یہی قاتل ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ اور جبکہ پرنسپل کی جو بیوی ہے اس نے آ کے سب سچ بتایا اور اس نے تو پلٹا ہی بدل دیا، کیس بالکل صاف ہو گیا۔ آتے ہی اس نے جو خبر دی ہے وہ سب شوق ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا، کہ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اور اندر کیا ہے۔ تو جیسے ہی آ کے اس نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، جو وہاں کا پرنسپل ہے اس کالج کا، میڈیکل کالج کا جو پرنسپل ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کے آفس میں ہوا ہے اور اتنا غلط اس نے کیا ہے، اتنا غلط اس کی بیوی، یہ تو شکر ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بولی ہے اس حق میں، کیونکہ اس نے یہی سوال میں جواب میں یہی کہا کہ ایک عورت ہی ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ سب ہیں، ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم لوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں تاکہ اس بچی کو انصاف ملے، اس کے ماں باپ کو انصاف ملے۔ اب جو اس نے تکلیف سہی ہے، جہاں سے درد سہا ہے، وہ تو ہم شاید سوچ کے بھی کبھی ہم واپس نہ لا سکیں، لیکن اس کے لیے ہم بول سکتے ہیں، ہم سب اس کی خاطر لڑ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ضرور آپ کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کون کون ہے۔ ہم لوگ تو بول رہے ہیں لیکن آپ کے کمنٹس دیکھیں گے، جب سب لوگ دیکھیں گے تو اس میں آپ لوگوں نے اس بچی کے بارے میں ہی لکھنا ہے جو بھی لکھنا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو پتہ چلے گا کہ سارے لوگ ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب وہ آ کر وہ اس نے پرنسپل کی وائف نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ جو گناہ ہوا ہے یہ پرنسپل کے آفس میں ہوا ہے، اور پرنسپل نے بہت چلاکی سے اس کے آفس میں جب یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا، بچی کو مار دیا، اس کی ٹانگیں اور جسم کے کوئی حصہ نہیں انہوں نے چھوڑا کہ جس پہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہو، اور اس کو مار کے اور اس کی لاش کو گھڑیس کر اور لے کر گئے ہیں اور جا کر سیمینار ہال میں رکھ دیا۔ سیمینار ہال کی چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہیں تاکہ سب دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ سب کچھ سیمینار میں ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پرنسپل جو ہے وہ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں کہ وہ جو اپنے کالج میں، میڈیکل کالج جہاں پر بچیاں ڈاکٹر بننے آتی ہیں، وہاں پر اس نے یہ درندگی مچائی ہوئی ہے، وہاں پر اس نے یہ سب کچھ کیا اس بچی کے ساتھ اپنے آفس میں، اور اس کے بعد ساری رات اس کمرے کو اس نے واش کروایا اچھی طریقے سے، ڈیٹول کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسے یوز کی ہیں کہ میرا کمرے سے اسمیل نہ آئے یا پھر میرے کمرے میں کسی کو کچھ شک نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا آفس بالکل کلین کرا لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اور اس نے سب کے سامنے آ کے یہ جرم اس کا سامنے رکھ دیا ہے کہ سب سے بڑا جرمدار وہ ہے۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 لوگ جو ہیں وہ پولیس کی ریاست میں ہوں گے۔ اور جو لڑکی کی ماں ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ پہلے تو پولیس جو تھی وہ بھی اس کیس کو رفع دفع کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو یہی کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ لوگ اس کیس کو اوپر اٹھا کے یا آپ کی اپنی بےعزتی، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جو اسی طرح کے کیس ہوتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بےعزتی ہے، آپ کی بچی کی بےعزتی ہے۔ نہیں، ایسا آپ لوگ مت سوچا کریں۔ میں کہتی ہوں کہ اس چیز میں زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ بولیں گے وہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں، جو گنہگار ہے اس کو موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ کسی اگلی بچی کو کوئی اگلا شکار ڈھونڈے اور اس کے ساتھ غلط کرے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے سخت سے سخت ان کو سزا ملے اور یہ جو ہے قانون اس دفعہ سخت بنایا جائے تاکہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اب جو ہے اس لڑکی کا تو سب کچھ مطلب زندگی ختم، اس کے ماں باپ نے جو کچھ اس کے لیے کیا، سپنے سب کچھ اس کا ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے بچی کا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ چکے تھے، ہم لوگ اس کے رشتے کی تلاش میں تھے، کوئی اچھا رشتہ ملے اور ہم اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں۔ اور اینڈ کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہو، ان کو پتہ چلے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا، دوسرے لوگ جو ہے ان کو بھی پتہ چلے گا، ان کی بھی روح کانپنی چاہیے اس گناہ کرنے سے پہلے کہ یہ جب کسی نے کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کالج بھی ان کا بند کرایا جائے اور ان کے لیے سخت قانون بنا جائے، سخت سے سخت ان کو سزا دی جائے۔
जब पुलिस का उनके माँ बाप ने बताया कि उन्होंने कोई सिंपल पेज के ऊपर उनके दस्तखत करवाने की भी कोशिश की थी, ताकि इनके को दस्तखत हो जाए, उसमें ये हम लोग साबित कर दें कि लड़की की जो माँ बाप है वो इस केस को रफा दफा उन्होंने कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो डरे नहीं है और ना वो किसी चीज़ से घबराए हैं। उन्होंने अपनी बेटी के केस को लेकर आगे गए हैं, CBI तक गए हैं वो, और अब जाके जो है वो केस सामने आ चुका है और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जिस दफ़ा इन लोगों को सज़ा मिले या इनको क्या सज़ा मिलती है वो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और बहुत दुख के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि बहुत गलत हुआ है बेटी के साथ, और सब लोग जो है उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए दुआ करें कि वो उनको सब्र, अल्लाह ताला सब्र दे उनको, कि वो उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। गुनाह करने वाले ने गुनाह कर लिया, उसने तो चालाकी से ये समझा कि मैं बच जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना उन्होंने गलत करना था वो कर चुके हैं। जैसे इनका कॉलेज बंद होगा और यहाँ पर कोई बच्ची ना आए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं इनका कोई एतबार नहीं कर सकता। और अपनी बच्चियों को जब हम लोग भेजेंगे किसी और कॉलेज में, वहाँ की तफ्तीश करके और सब कुछ देख भाल कर फिर भेजेंगे, ऐसे वरना नहीं भेजेंगे। और आप लोग सब मेरे साथ रहिएगा आने वाली नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को जाते सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।